صاحب کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. یار یہ کیسا ستم ہے. 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے, گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں, تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا. تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے, کوئی جیتا ہے تو جیے, کوئی مرتا ہے تو مرے, میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا. یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات. یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے. اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے ان کا کاروبار نہیں چلتا. لہٰذا ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں, بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے صاحب. میرے حضور کا دین کیا ہے؟ حضور کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لیجئے. ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا صاحب, امام الانبیاء کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا ہے, لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے. ایک دن ماں سے عرض کی, ماں اگر مجھے اجازت دے تو میں بھی حضور سے ملاقات نہ کروں. تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا. ماں سے اجازت لی, شوق و رفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں. اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی. اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں, اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں اور حضور ماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں, بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے. حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. عرض کی حضور کا اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے, اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا. یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے. جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا, بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو, بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے. کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے محبوب کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کہا تم نے تو دیکھا ہے, میں نے تو دیکھا نہیں. کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں. کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے. پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے. وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے, وہ دل رسول میں تڑپا کرتے. ماں باپ کی خدمت جوانوں اتنا بڑا وظیفہ ہے. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے, وہاں پر ایک قصاب ہے گوشت کاٹ کے لوگوں کو بیچ دیتا ہے, وہ آپ کا جنت کا ساتھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا, گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے. وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا, اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائیں, خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کے ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب، ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا، رب جنتوں میں بھی نبیوں کا ساتھ عطا کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ میرے 5 منٹ باقی اور میں بات مکمل کروں۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں، کہا ماں باپ فوت ہو جائے تو 3 بات کام ضرور کیا جائے۔ ایک تو کثرت کے ساتھ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اور دوسرا ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور تیسرا ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے بعد پیچھے نیکی کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، سالانہ برسی کے عنوان پر ماں باپ کے لیے دعائے بخشش کا انتظام کریں، یقیناً یہ باعث برکت ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے، ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروانا یقیناً یہ روزانہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ کرتے بھی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائے۔ بہت اچھے، یقین جانیے اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک عرض نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی ولی والدیا، مالک مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ سلامت رہے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پر دیوا بھی بالے گا کہ نہیں بالے گا۔ تو میں کہتا ہوں یہ وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو صرف جاگیر بانٹی ہے، پلاٹ بانٹے ہیں، کاروبار بانٹے ہیں، اس کی اولاد واقعی کیا کرے گی؟ وہ پیچھے سے دیوا بال بھی دے صاحب تو اوپر جلتا ہوا چراغ اس کی روشنی قبر میں نہیں جاتی۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے اس کو مبارک ہو۔ اللہ نے چاہا تو جب بیٹے دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھائیں گے، قبر کے اوپر دیوا بلے نہ بلے، اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا۔ اور یہ نوٹوں کے ساتھ نہیں ہوتا صاحب، یہ سر سجدے میں جھکانے سے چراغا ملتا ہے۔ ہم لوگوں اپنے ماں باپ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، 5 گانا نماز کی عادت بنا لیجئے۔ اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو، مذہب اس بات کی تاکید کرتا ہے، اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، عقل کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا تم ریٹرن کرو، تم ان کی خدمت کرو۔ لیکن میں کہتا ہوں صاحب اسلام، مذہب، اخلاقیات، عقل کے تقاضے اپنی جگہ، صاحب اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے؟ تو صاحب یہ دنیا مقافات عمل ہے، یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے کل کو ویسا ہی سلوک اسے اپنے اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا۔ کوئی امیر خبیر خاندان کا شخص تھا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈرائنگ روم کے ٹیبل پر بیٹھے کوئی ڈرائنگ بناتے دیکھا تو باپ نے پوچھ لیا بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بابا میں اپنے گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں۔ کہا بیٹا تم نے کیا بنایا؟ اس نے کہا بابا یہ میرا کمرہ، یہ میری ماں کا کمرہ اور یہ میری بہن کا کمرہ۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا میرا کون سا کمرہ ہے؟ اس نے کہا بابا یہ پیچھے والا سرونٹ روم، یہ نوکر والا کمرہ، یہ آپ کا کمرہ۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا یہ زیادتی نہیں ہے، تم سب کے بڑے بڑے کمرے اور میرا چھوٹا سا پیچھے والا اور وہ بھی نوکر والا کمرہ۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا دادا ابو بھی تو پیچھے والے کمرے میں رہتے ہیں۔ یہ میرے 20 منٹ کا خلاصہ اگر آپ کو یاد رہ دے۔ اس نے کہا بابا دادا ابو بھی تو پیچھے والے کمرے میں رہتے ہیں۔ اس شخص نے تھپڑ نہیں مارا کہ تو بدتمیز ہو گیا، تو مجھے بتائے گا کس کا کمرہ کہاں ہونا چاہیے، بلکہ اس نے خاموشی سے پچھلے کمرے سے بوڑھے باپ کو نکالا، لا کر بڑے کمرے میں بٹھایا، اے سی آن کیا، اس کی خدمت کرنے لگا۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا 1 منٹ رکنا، میں نے اپنے گھر کا نقشہ تبدیل کرنا ہے۔ اور اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور پھر بڑا سا خانہ بنایا اور کہا بابا اب سب سے بڑا کمرہ آپ کا بناؤں گا، چاہتے ہو بڑھاپے میں تمہارا کمرہ بڑا ہو؟ سادہ سا اصول ہے، آج گھر کا بڑا کمرہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے نام کرو،
कल तुम्हें मोहल्ले में परेशानी बिठानी पड़ेगी कि मेरी चारपाई सेहन में रखी हुई है। मुबारक हो उस नौजवान को जो बूढ़े बाप के हाथ चूम कर आंखों को लगाना अपने लिए सआदत समझता है। वरना हमने देखा इस दौर के अंदर लोग अनपढ़ जाहिल पीरों के तो पांव भी चूम लेते हैं, तहज्जुद गुजार बाप के हाथ नहीं चूमते। इन्हें बंगी चरसी के पास तो फैज नजर आता है, मेहनत मजदूरी करके बूढ़ा बाप जो पूरा खानदान पालता है, इनको उसके पास फैज क्यों नजर नहीं आता। साहिब सिर्फ पीर साहब के हाथ नहीं चूमे जाते, माँ बाप के भी हाथ चूमना जायज़ है। उनको इज्जत दीजिए, उनको मोहब्बत दीजिए, उनकी कदर कीजिए। 100 बातों की एक बात और बात उनकी कि जिनकी बात पर बात खत्म हो जाती है। किसी ने मेरे हुजूर से आके पूछा, हुजूर माँ बाप क्या होते हैं? मैंने 18 से 20 मिनट में बात मुकम्मल की कि माँ बाप क्या है। हम छोटे लोग, हमारी बातें लंबी हो जाती हैं। कितना बड़ा सवाल कि हुजूर माँ बाप क्या होते हैं, लेकिन मेरे हुजूर तो फिर मेरे हुजूर है ना। हुजूर फरमाया कि वो तेरी जन्नत वो तेरी जहन्नम होते हैं। फैसला मेरे पास है, इख्तियार आपके पास है। बाद में कब्रों पे रोने से बेहतर है आज उनकी हाँ में हाँ मिला दो। कितने नौजवान, रोजाना की लड़ाई है। बूढ़ा बाप कहता है 8 बजे दुकान खोलो, नौजवान कहता है नहीं मुझे 9 बजे से पहले कोई ना उठाए। कितने घरों की लड़ाई है। बूढ़ा बाप कहता है बेटा 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना। कितने नौजवान जो कहते हैं नहीं 11 बजे से पहले हम आ नहीं सकते। कितनी बड़ी लड़ाई है। किसको नाराज कर रहे हो? जिसके बारे तेरे और मेरे रसूल फरमाते हैं अगर ये बूढ़ा बाप राजी है अर्श का रहमान भी राजी है, और अगर ये नाराज हैं तो अर्श का रहमान भी नाराज है। अल्लाह हम सब के माँ बाप की बख्शिश व मगफरत फरमाए। जिनके जिंदा हैं सेहत व आफियत वाली लंबी जिंदगियां नसीब फरमाए। जिनके नाराज हैं उनसे कहना चाहूंगा बेटा हाथ जोड़कर पांव पकड़ कर राजी कर लो, कल का पछतावा कुछ काम नहीं आएगा। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने माशाल्लाह 11 बजे का कहा तो उन्होंने 11 बजे ही वक्त की पाबंदी का एहसास किया। अल्लाह बहुत सारी बरकत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह सामीन गिरामी अल्लाह सामीन गिरामी बिस्मिल्लाह। डबलिंग बंद इको कम कर दें आप। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कम वक्त में कैसी खूबसूरत रिजल्ट पेश किया आज की महफिल का। अजीम मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला मुस्तफ़ाई साहब दामद बरकात कुदसिया ने दुआ है अल्लाह ताला ऐसे लोगों का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे और आंसू चमक भी रहे हैं मोती बन के कि प्यार करता है नियाजी ये ज़माना मुझसे, ये मेरी माँ की दुआ का असर लगता है बस। और यकीनन एक ऐसा माहौल है, एक ऐसी कैफियत है। हाजी मोहम्मद हनीफ साहब को मैं दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। 3 मिनट की नौकरी पेश करूँगा और अपने भाई के मायके हवाले करता हूँ। उसके बाद खुरम शहजाद साहब बैठे हैं। मेरा जी चाहता है कि मौला अली का एक जुमला आपके हवाले करता चलूँ। ज़रा हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कह दीजिएगा महफिल में। मौला अली से पूछा गया कि एक तरफ मस्जिद हो और एक तरफ जन्नत से आवाज़ आए, आप किस तरफ जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? सुभान अल्लाह बोलोगे तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। मौला अली से पूछा गया, मौला अली से पूछा गया कि अगर एक तरफ मस्जिद हो एक तरफ जन्नत हो, आपको आवाज़ आए तो किधर तशरीफ़ ले जाएंगे, मस्जिद की तरफ या जन्नत की तरफ? आपने फरमाया मैं अली हूँ, मैं मस्जिद की तरफ जाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत ने कम वक्त में बड़ी खुदरा गुफ्तगू फरमाई। मुझे मेरे भाइयों ने और चीचा वतनी से 38 लोगों का एक काफिला आया, वो चिट मेरे हवाले इन्होंने किया। एक जुमला देते हुए मैं आपसे इजाज़त ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया वो मुस्तफ़ाई साहब का, अल्लाह ने उनको अता किया अमल का कि उन्होंने आपसे सुभान अल्लाह के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं सुभान अल्लाह के बगैर चल नहीं सकता क्योंकि 25 साल से मैंने सुभान अल्लाह की इबादत को अब आदत बना रखा है। हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह बोले मैं जुमला देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। ज़रा 1 मिनट के लिए बैठ जाए आप, बेटा बैठ जाए। ये सारे दो मैंने कभी आपको मना नहीं किया पर आपकी मिन्नत करता हूँ मैं आपसे, मुझे अखा चखा पा के गल कर लें दो। बादशाह महमूद गज़नवी अपनी मसनद से बैठा है तो बादशाह ने एक गल की थी। वजीर अमीर कबीर सारे कोल बैठे, उनके एडे मजमे को बंदा ऐसा है जड़ा मैनू हजरत खिजर की जियारत करवाए। गल याद रखो जी मैं कर रहा अभी 3 मिनट गल लंबी चौड़ी है तो मैं मुका देंगा और भाई दे माइक वाले करवागा। तवज्जो, तुहाडे च कोई ऐसा शख्स है जड़ा मैनू हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करवाए? तो एक बाबा जी उठ के खड़े हो गए, लिबास भी फटिया होया,
چہرے تے مٹی بسیدہ حالت مفلسی تو غربت دا ماریا بابا انہوں نے کہا میرا تیرے نال وعدہ رہ گیا بادشاہ میں تیرے زیارت کروا سکنا بادشاہ کہندے پھر مینوں اودے چ بدلے چ کی کرنا پائے گا مینوں دسو میں کی کراں وہ بابا جی کہنے لگے تسی ایک کم کرنا ہے اے دریا دے کنارے کلی پا لو تے کلی دے وچ جلی رکھ لو 6 مہینے اتھے بہنا جے وظیفہ اے کرنا ہے جڑا میں دس رہا اس تو بعد تانوں زیارت میں کروا دیا بادشاہ نے کہا کم اوکھا ہے کون چھوڑے اپنی بادشاہی کون چھوڑے اپنی خلافت کون چھوڑے اپنی مسلط بابا جی کو ہور طریقہ کر دسو میں تو مخلوق خدا دی خدمت کرنی ہے انہوں نے کہا بابا جی کہنے لگے فرنج کرو کہ 6 مہینے دا سودا میرے نال کر لو کلی چ میں بواں گا وظیفہ میں کراں گا 6 مہینے دا راشن تسی میرے گھر پہنچاؤ گے میرے بالاں واسطے انہوں نے کہا مینوں منظور ہے 6 مہینے دا راشن بابا جی نے گھر پہنچ گیا بابا جی کلی چلے گئے 6 مہینے گزرن تو بعد بادشاہ نے پیادہ بھیجیا بابا جی حاضر ہو گئے بابا جی زیارت کرواؤ انہوں نے کہا بادشاہ زیارت میں تانوں کروا چھڑدا لیکن جڑی رات گزری ہے نا تھوڑا جا وظیفہ میرے کو لگے پیچھے ہو گیا ہے 6 مہینے اور لگن گئے اللہ ہن سارے ڈٹ کے بیٹھ جائے جم کے بہنا سبحان اللہ نہ کہنا میں تھوڑے کو لے لواں گا توجہ رکھنا 6 مہینے اور گزرن گے تے اس کے بعد زیارت میں کروا دیاں گا انہوں نے کہا مینوں کی کرنا پائے گا انہوں نے کہا کوئی سودا 6 مہینے دا راشن میرے گھر پہنچاؤ زیارت میں کروا دیاں گا انہوں نے کہا منظور 6 مہینے دا راشن بابے ہوراں دے گھر بابا جی کلی 6 مہینے گزرے بابا جی نے بلایا بابا جی نے آکھن لگے بابا جی زیارت کرواؤ تے ہن بابے دی سادگی ویکھو کہندا کی دی کس کی زیارت انہوں نے کہا جناب حضرت خضر کی کہندا او کون نے انہوں نے کہا بابا تو میرے نے 6 مہینے سال مذاق ہی کیتا ہے اچانک جتھے بادشاہ بیٹھے ہون اتھے چیلے میلے بھی بیٹھے ہوندے ایک وزیر کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا بادشاہ نے تیرے نے مذاق کیتا ہے انہوں سزا دے انہوں نے کہا سزا کی دینی ہے انہوں نے کہا انہوں چھری پھیر ایک بابا جی درمیان چ کھڑے ہو گئے روشن چہرہ سونی دستار سونی گفتار انہوں نے کہا بادشاہ جلدی کر چھری پھیر ہجے گل مکی نے ایک اور وزیر کھڑا گیا انہوں نے کہا جناب چھری نہ پھرو انہوں کتے آگے پاؤ کتے انہوں وڈن گے بوٹی بوٹی ہوئے گا نوچن گے کتے انہوں پتہ لگ جائے گا چیخاں لوگ سن گے آج تو بات انہوں کو بندہ مذاق نہیں کرنے لگا وہ بابا جی پھر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا بادشاہ جلدی کر انہوں چھڑ اے دی من انہوں کتے آگے پا تیسرا شخص اٹھ کھلوتا انہوں نے کہا بادشاہ نہ کتے آگے پا نہ چھری پھیر تم بادشاہ ہیں اتنا نوکر ہے انہوں معاف نہیں کر دیندہ انج دی سبحان اللہ دیو نا میں جملہ تانوں دے کے میں ویکھو میریاں جانیاں ویکھو تے تواڈیاں سبحان اللہ دیاں آنیاں ویکھو لیکن جملہ جائے یاد رکھنا انہوں نے کہا بادشاہ معافی نہیں دے چھڑدا اور بابا جی پھر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا بادشاہ جلدی کر معافی دے انہوں نے کہا میں چھری پھیراں یا میں انہوں کتے آگے پاواں یا معافی کر رہے تو میرا فیل ہے تسی دسو تسی 3 واری کھڑے ہو گئے 3 واری کھڑے گئے تسی کون ہو انہوں نے کہا میرے کو نہ پوچھو میں کون ہوں تینوں میں نہ دساں 3 کون نے انہوں نے کہا جناب دسوئے کون نے انہوں نے کہا بادشاہ تو ہیں بادشاہ تے بھولا بادشاہ اے جڑا وزیر بنائے نا جنہیں کہ چھری پھیر اے دی ابے دا کام بھی ٹوکا پکڑنا ہے بندیاں نو قتل کرنا ہے اے دے دادے دا بھی کام ہے تے جنہیں آکھیا کتے آگے پا اے خود بھی کتے لڑاندا ہے اے دی نسل چ ساری جد کتے لڑاندی رہی تے بادشاہ کہنے لگا جنہیں آکھیا معاف کر انہوں نے کہا تینوں نہیں پتہ کون ہے انہوں نے کہا پتہ ہی یاد ہے 12 سال سے میرے دربار میں نوکر ہے انہوں نے کہا تینوں اتنا پتہ صرف یاد ہے اتنا نہیں پتہ یہ آل نبی ہے اولاد علی ہے یہ آل نبی ہے اولاد علی ہے ان کے بادشاہ کہنے لگا اچھا بابا جی یہ سید ہے تو بادشاہ اجاد کی طرف لپکا تم سید ہو ان کے مینو چھٹ میں کون ہوں تینوں میں نہ دساں بابا کون ہے لو جی لاہوری اور آئیں چوک سے دیکھوں گا آواز کس کی کتنی بلندی تک جاتی ہے میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا لیکن تیری آواز جملہ سننے کے بعد کہاں تک جائے گی تیری معراج تیرے عید الاضحیٰ سوچنے کا زاویہ کہاں تک جائے گا ابھی پتہ لگ جائے گا لیکن بابا جی کہنے لگا وہ عیاض کہنے لگا بادشاہ ٹھیک ہے یہ بندہ قاتل ٹھیک ہے اے بندہ کتنے دا ڈاکا تینوں دساں بابا کون ہے انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا یہ تے حضرت خضر ہے سبحان اللہ اے تے حضرت خضر علیہ السلام ہے بادشاہ نے کبھی حضرت خضر کو دیکھا وہ فوراً غائب ہو گئے جب عیاض کو دیکھا عیاض سے پوچھا یہ مرتبہ یہ سلطنت یہ رتبہ یہ عظمت یہ حشمت یہ عطرت کہاں سے نصیب ہوئی فرمایا جب تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکر ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے حکم ہے مجھے تعمیل کر رہا ہوں ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے بول تینوں پتہ نہیں زہرا دے تینوں پتہ نہیں سیدہ طیبہ طاہرہ مفکرہ مفسرہ قاریہ حافظہ جناب سیدہ دے زہرا دے نوکران دا میں نے پتہ لگ گیا سارے سیدہ زہرا دے نوکرو تینج دی سبحان اللہ دی آواز آئے پتہ لگ جائے داتا علی حجویری بھی نوکر ہیں پیر اجمیری بھی نوکر ہیں بابا فرید بھی نوکر ہے
मेरा बाहू भी नौकर है, रब्बे काबा की इज्जत की कसम। जुमला दूं आपको, सुभान अल्लाह बोलोगे आप? सुभान अल्लाह बोलोगे? अब हम सब बरेलवी बैठे हैं, लो जी मैं तस तो मस नहीं हो जाएगा बंदे नूं, इन्हां दी सुभान अल्लाह वेख लेना कित्थों दी जांदी। बरेलवी केड़ा केड़ा बैठा है? नहीं सुभान अल्लाह बोलो, मैं वोट लेना है तुहाडे कोल, या मैं तुहाडे कोलों नोट मंगे? इत्थे रख के बोलो जेड़ा बरेलवी आला हज़रत ना करे। ए तवज्जो रखना, इमाम साहब नूं अल्लाह ने 7 2 पुत्र ते 5 धीआं दित्तियां। उन्होंने अपनी धीआं दे नाम पता की रखे? अपनी साड़ियां मावां दे नाम की रखे? मेरे इमाम मोहम्मद रज़ा ने पहली बेटी पैदा हुई तो नाम रखा मुस्तफाई बेगम, दूजी बेटी पैदा हुई तो नाम रखा कनीज़े हसन, तीसरी बेटी पैदा हुई तो नाम रखा कनीज़े हुसैन, चौथी बेटी पैदा हुई तो नाम रखा कनीज़े हसनैन, पंजवीं बेटी हुई तो ना रखा मुर्तज़ाई बेगम। मैं पूछना आला हज़रत कोलों, सारे उस घर दे नाम रखे जे, वजह की है? आवाज़ आई चुप, तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरा, तेनू पता नहीं सैयदा ज़हरा दे। मैं बाबा जी मुहम्मद रफीक आज़म साहब दी कबर ते खलो के पूछ लेना, तुसी ते चले गए, बेली तुहाडे अज भी मौजूद ने, बंदा दुनिया तो टुर जाए, यार बेवफाई कर देन नहीं आंदे, इतना मजमा लग गया राई चौक में। रफीक आज़म साहब कहते हैं ओ चलिया पुत्रा अजे भी पूछना है, तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरा, तेनू पता ही नहीं, तेनू पता ही नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरा दा, तेनू पता ही नहीं ज़हरा दे नौकर, जेड़ा नौकर है सुभान अल्लाह दी आवाज़ फिर बोल, फिर बोल, सीने दा जोर, दिल लगा के बोल, बाबा से बुला के बोल, माथे की लकीर बताए तेरे ज़हरा का नौकर कौन है, चेचल बन के कौन खड़ा है, हाथ चुक के बोल, तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरा दा, तेनू पता नहीं सैयदा दे नौकरा। अगर डूब गया तो फिर डूब जाना, डूब जावा वो मन तारा हूँ जिसको तैरना नहीं आता। एक तारा होता है कि मन तारा होता है, ठीक है जनाब, मैं मन तारा बंदा हूँ, डूब गया तो मुझे तरना नहीं आएगा, तैरना नहीं आएगा, तैरना नहीं आएगा, बस एक बारी चस आ जाए, तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरा। मैं उंगली पता जगह रखी है, मैं सोच रहा कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हें हाथ ही नहीं चुके। ईद तो दूजा दिन तो मैं साहिवाल क्रॉस किया तो चीचावत नहीं पे जावा, मेरी गड्डी दे अगे एक मस्जिद आ गया, तो मस्जिद दे 2-3 बच्चे इस मंडी लाहौर की मंडी चो वापस जा गए, तो जो जा रहे तो उन्होंने वजन को 12 मन 14 मन, मेरी अखा छथरू आ गए। मैं क्या वाह मालिक तेरी बेनियाजी, कबूल करे तो 3 मन का बच्चा कबूल कर रहे, ना करे तो 12 मन का बच्चा कबूल नहीं करता। हुण बच्चा भी सोच रहा कि मैनू क्यों नहीं कबूल किया, तो व्यापारी भी सोच रहा कि किहड़ी गलती होगी कबूल नहीं होया। ए महफिल च जेडे बंदे सैयदा ज़हरा पाक दे नाम ते हाथ चुक के बोले नहीं, सवेरे जाके घर सोचन अल्लाह ने तौफीक भी दी ते महफिल भी दी, ते बीबी पाक दे नाम ते हाथ नहीं चुक गया, वजह की है? अगर वजह मन च आ जाए हाथ चुक के बोल, तेनू पता नहीं ज़हरा दे, तेनू पता नहीं ज़हरा दे, तेनू पता ही नहीं सैयदा ज़हरा दे। एक जुमला मौला अली दी बारगाह च, तो मेरा पसीना खुश्क आ गए, तो सुहेब भाई दे मैक वाले लगे, मौला अली बैठे सन मिंबर ते, चाचू छोड़ो मैनू तो अपनी जगह ते बोलो छोड़ो काम। मौला अली बैठे ने मिंबर ते, फरमांदे ने सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो मैं दसा, मैं दसा। ए मौला अली पे कहंदे मैं दसा। एक मुनाफिक उठ के खड़ा गया, उन्होंने कहा या अली जो पूछा दसोगे? फरमाया पूछ, मैं अली हां। उन्होंने कहा फिर दसो मैं आज खाना की है? या अली सरकार दे देने च तहारत का पूछेगा, इबादत का पूछेगा, रियाजत का पूछेगा, हिकमत का पूछेगा, अतात का पूछेगा, खौफे खुदा का पूछेगा, नमाज का पूछेगा, रोजे का पूछेगा, ज़कात का पूछेगा, हज का पूछेगा, पूछेगा मुझसे। लेकिन उन्होंने अगला भी सवाल किया, दसो मैं घर जाके खाना की है? तुहानू की पता मैं की खाना है? ना मैनू पता ना तुहानू पता है। या अली ने फरमाया तू अज दूध चावल खाने। लो हनीफ साहब किला मैं ना लै बैठा, चाचा जी ए हुण तो बंदे तुसीं गिन लेने ने, मैं मेरिया जानियां वेखियो तो इन्हां दे हत्थ वेखिया जी कित्थे तक, सुभान अल्लाह वेखियो कित्थों तक जांदी। उन्होंने कहा जी मैं नहीं खावांगा। फरमाया तू किवें नहीं खाएगा? उन्होंने कहा मेरी माज़अल्लाह तुहाडे नाल जिद हो गई, दूध चावल नहीं खावांगा। फरमाया फिर मैं भी अली हां, तू अज दूध चावल ही खाएगा। घर गया तो बीवी नूं पुछदा की पक्का ही? उन्हें कहा दूध चावल। उन्हें कहा मैं तो नहीं खाने। उन्हें कहा मरे होर तो शायद कोई है नहीं, होर कित्थों ले आवां? उन्हें कहा जा फिर रिश्तेदारां दे जा, पेकियां दे गई, सौहरियां दे गई, चाचियां दे गई, बाबियां दे गई, दादियां दे गई, नानियां दे गई, जिथे गई दूध चावल दूध चावल दूध। प्लेट चुक के खाली वापस आ गई। उन्हें चलिया जा बंदिया दूध चावल पक्के। उन्होंने कहा छड्ड दूध चावल, मैं हुणे जाना बाहर, हुणे बंदोबस्त करना। निकलिया शहर चो बाहर, अगों एक काफला आ रहा, तो काफला लंबी कतार
سردار دا کافلا روک کے پوچھتا سردار جی کی پکایا جے؟ انہوں نے کہا دودھ چاول. انہوں نے کہا میں تو نہیں کھانے. انہوں نے کہا تیری ایسی دی تیسی. یا اللہ دی قسم جو واقعہ ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں. ہن تیرا دل کرے تو لوریو زندہ دل بن کے کیونکہ تم داتا علی کی بارگاہ میں رہتے ہو میں مولا علی کی بارگاہ کا جملہ دے رہا ہوں لیکن جملہ آسان نہیں ہونا چاہیے. توجہ رکھنا. علی علی ہے ویسے کبھی جماعت علی میں کبھی مہر علی میں کبھی داتا علی میں. توجہ میری طرف. جس نے پاکستان بنایا وہ محمد علی ہے. کیا بتاؤں علی کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے؟ انہوں نے کہا چل کھا دودھ چاول. انہوں نے کہا نہیں کھانے علی پاک نہ زدے. انہوں نے کہا تینوں کھانے پینے تیری ایسی دی تیسی. انہوں نے 5-7 بندیاں نے اشارہ کیتا وہ بھی عرب دے بندے. انہوں نے لیا ٹھا ایک نے کھولیا منہ دوجے نے سٹی ہوتی تان تے دودھ چاول اندر. ادھروں نکلیا تو ادھروں شہر پہ چوایا دودھ چاول کھا کے اگو مولا علی آگے. آپ نے فرمایا کی کھا کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ چھوڑو کی کھا کے ہیں لیکن گل سچی ہے جدا میں مولا علی مولا حاضر کیا بارے میں. سامعین گرامی میں اپنے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی میرے ایوان کا انتہائی خوبصورت مہمان ثنا خان جناب محترم محمد صہیب رضا قادری صاحب انشاءاللہ میرے بعد خرم شہزاد صاحب بیٹھے ہیں. میں آپ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں. مجھے ساری ولید بھائی کو میں نے بتایا ایوب بھائی سے بھی معذرت پوری ٹیم سے معذرت. ایک نعرہ تکبیر. چیچا وطنی آلے ہو ہون تے ٹھتی بولو باقی کو بولے نہ بولے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک. ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول. دونوں ہاتھ بلند کر کے بول تیرا وقت بلند ہو جائے گا. اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں دیکھ گنبد خضرا کی تصویر نظر آئے گی. اس لیے تو حضور کا معنی بیٹھا ہے لبیک 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 یا رسول. میرے بھائی محترم قاری شاہد محمود قادری صاحب عالم سلام کی عظیم آواز آپ تشریف لائے ہیں. خوش آمدید کہہ رہا ہوں ذوق کے ساتھ. کربلا کا شاہ حسین جناب محمد صہیب رضا قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبوب تمہیں لائے محبوب دا گل کی خزینے دی دساں گل کی خزینے دی سارا جگ تھاندا اے خیرات مدینے دی جی خیرات مدینے دی خیرات مدینے دی خیرات
मदीने दी। मिल के पढ़ो सारे सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में गोई बटता सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में कोई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं गदा तो पर्दे पे आया नूर का। मैं गदा तो बादशाह पर्दे पे आया नूर का। मैं शाबर दे प्याला नूर का। मैं गदा तो बादशाह पर्दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा बेटा सदका नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं गदा तो बादशाह पर्दे पे आया नूर का। मैं गदा तो बादशाह पर्दे पे आया नूर का। मैं गदा तो बादशाह पर्दे पे आया नूर का। नूर दिल दूना तेरा बेटा सदका नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह